بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے سب سے آخر میں وہ دین اسلام ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اپنی دعوتیں پیش کیں، ہر دور کے نبی کے زمانے میں اس نبی کی اتباع ہی میں کامیابی اور سربلندی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، پسند کر لیا۔ اللہ نے جو دین آپ کو دیا اس دین کا نام اسلام ہے، اور اب قیامت تک کے لیے اسی دین کو اللہ نے کامیابی کا راستہ بنا دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنا دین یا طریقہ حیات بنایا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی وہ محنت رائے گاں جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس عمل کا کوئی بدلہ اس کو نہیں دیں گے۔ اسے کافر کا کافر ہی مانا جائے گا، مسلمان اس کو نہیں مانا جائے گا۔ مسلمان اسی کو مانا جائے گا جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور ان کے پیش کیے ہوئے دین کو دین مانے، جس کا نام اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام جب زندگی کے آخری سال حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، مناسک حج ادا کرتے ہوئے 9 ذی الحج کو عرفے کے دن عرفات میں وقوف فرمایا تھا، تب اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آج کا جو دن ہے، اس دن حج کے ادا ہو جانے کے بعد کہ وقوف عرفہ سے حج ادا ہوتا ہے، حج کا سب سے عالی اور اہم رکن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اپنی جو نعمت ہدایت تھی وہ بھرپور طور پر اتار دی آخری نبی کے ذریعے سے تم لوگوں کے واسطے، اور اب میں تمہارے لیے صرف اسلام کے ساتھ راضی ہوں اور کسی دین کے ساتھ میں اب راضی نہیں ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ تم اگر مجھے راضی کر سکتے ہو اور مجھے خوش کر سکتے ہو، ایک ہی رستہ ہے اور وہ دین اسلام، دین محمدی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اسلام ایک کامل دین ہے اور مکمل تہذیب ہے۔ اسلام چونکہ آخری دین ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس میں اللہ نے کوئی کمی کسر نہیں رکھی۔
اس سے پہلے جو ادیان تھے وہ خاص خاص موضوعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین بنایا تو جامع کمالات انبیاء بنایا۔ جتنے نبیوں کو اللہ نے جو جو خوبیاں دی تھیں ان سب خوبیوں کو جمع کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، جو ان کے ذریعے انسانیت کو عطا کی گئی۔ ہر کمال اللہ نے اس میں رکھا اور اس کو جامع شریعت بنا دیا، اور ایسا مکمل دین ہے جو زندگی کے کسی پہلو کسی شعبے کو نہیں چھوڑتا ہے، ہر اعتبار سے آپ کو اپنا پابند بناتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی اسلام آزاد نہیں رکھتا کہ بھائی یہاں آپ کچھ بھی کر لے سکتے ہیں، ایسے آزاد نہیں چھوڑتا، ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اسے کامل دین کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اکمل بنا دیا، مکمل کر دیا، پورا کر دیا، کوئی کمی کسر اس دین میں نہیں رکھی۔ تو یہ دین اسلام میں جہاں اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، جہاں اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا ہے، وہیں پر دین اسلام میں تہذیب و اخلاق کو بھی اسلام ہی کے پابند بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یوں سمجھے کہ عقیدہ تو اسلام والا ہونا چاہیے اور عبادتیں بھی اسلام کی بتائی ہوئی ہونی چاہیے اور باقی اپنا کلچر تو جیسا چاہے ویسا ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے نام سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ہمیں عقیدہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، لوح و قلم کے بارے میں، عرش و کرسی کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، قبر اور برزخ کے بارے میں، یہ جتنے غیب کی چیزیں ہیں انہی سے ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں مشاہدہ ہیں اس سے ایمان کا تعلق نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق غیب کی چیزوں سے ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں کیا ہے؟ غیب میں ہماری موت ہے، موت کے ماں بعد کے ساری چیزیں غیب کے اندر ہیں۔ غیب میں اللہ کی ذات عالی ہے، غیب میں اللہ کی صفات ہیں، غیب میں وحی کی حقیقت ہے، غیب میں سب چیزیں اللہ کا علم ہے، اللہ کی تقدیر ہے، یہ سب غیب ہیں۔ فرشتے وہ بھی غائب ہیں۔ اسی طریقے سے کتابیں جو اللہ نے اتاری، تو جو اتاری وہ موجود ہیں، لیکن کیسے اتاری، کہاں سے اتاری، وہ غیب ہے۔ اس لیے ہم جتنی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے مشاہد کوئی چیز نہیں، سب غائب ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی کوئی چیز نہیں، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ کسی کی خبر ہوتی ہے، اور ایمان نام ہے کسی کی خبر پر اس کی سچائی کی وجہ سے تصدیق کر دینا۔ چونکہ یہ سب باتیں ہمیں تو نہیں معلوم، کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، کسی دنیا کے ہم جس کو جانتے ہیں اس کسی انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی بھی نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان جس چیز کا ہے وہ سب غیب ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لایا، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات پر نہیں، حضور علیہ السلام کے دعوے نبوت پر ایمان لایا ہے، اور وہ غیب ہے، وہ سامنے نہیں ہے کسی کے بھی۔ تو ہر چیز حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، جس پر ایمان لانے کا حکم ہے وہ غیب ہے، وہ غیب ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کہنے والا سچا ہے، اس بنیاد پہ تصدیق کرتے ہیں، اور اسی کا نام ایمان ہے، اور ایمان ہی کو تصدیق کہا جاتا ہے، تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ایمان ہے۔ دوسری چیز ہے کہ عبادات تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے۔ اللہ کی بندگی تو ساری زندگی ہے، لیکن اس میں سے کچھ خاص آداب ہیں جو خاص مواقع کے ساتھ، خاص احکام کے ساتھ ہمیں دیے گئے۔ جیسے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا،
اور مردوں کا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا، اسی طریقے سے رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، ایسے ہی ایک خاص مقدار مال کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا، اسی طریقے سے اگر اتنی مالی استطاعت ہو جائے ضروریات زندگی کے بعد کہ جس سے وہ حرم شریف میں حاضر ہو سکے اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر سکے تو حج کا فریضہ ادا کرنا یہ، اور اگر اسلام کو ضرورت پیش آ جائے اور اسلام کا تحفظ اور اسلام کی بقا اسی میں ہو کہ اس وقت میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو جہاد فرض کیا گیا اپنے آداب کے ساتھ اور اپنے احکام کے ساتھ۔ اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا، یعنی سماج سدھار کی فکر کرنا، اچھی باتیں جو نہیں ہو رہی ہیں انہیں زندہ کرنا، بری باتیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں ان جو وجود میں آتی جا رہی ہیں ان بری باتوں کی اصلاح کرنا، انہیں مٹانا اور انہیں ختم کرنا۔ اور اچھی کسے کہتے ہیں، بری کسے کہتے ہیں، اس کا معیار نہ سماج ہے نہ سماج کے لوگ ہیں، بلکہ اس کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن چیزوں کو انہوں نے اچھا سمجھا وہ معروفات ہیں، ان کو پھیلانا، اور جن چیزوں کو انہوں نے برا سمجھا وہ منکرات ہیں، انہیں ختم کرنا اور انہیں مٹانا۔ تو اس کا نام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہر مومن کی اپنی طاقت بقدر ذمہ داری ہے کہ وہ سماج سدھار کی فکر کرے، سماج کی اچھی باتوں میں نہیں ہو رہی ہیں تو انہیں وجود میں لائے، زندہ کرے، پیدا کرے، لوگوں کو ترغیب دے، لوگوں کو اس پر ابھارے اور کھڑا کرے۔ اور جو باتیں بری وجود میں آ گئی ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج سے ان گندگیوں کو مٹائے اور ان برائیوں کو ختم کرے اپنے اپنے دائرے قدرت کے اندر، یعنی جس کو جتنی اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، علم دیا، اپنی اپنی حد تک جتنا وہ کر سکتے ہوں اس میں کوئی کمی نہ کرنا، اس میں کسی کی رعایت نہ کرنا۔ دعوت کے لیے حکمت ضروری ہے، تو دعوت حکمت کے ساتھ دیتے رہنا اور لوگوں کو بتاتے رہنا، اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ دار جو دور تک پھیلے ہوئے ہیں ان کو، اور اپنے پڑوسی اور محلے دار لوگوں کو بتاتے رہنا کہ جو اچھی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہونی چاہیے۔ بچوں کو سمجھانا، بیٹا یہ بات اچھی نہیں ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، پھر کیا فائدہ ہم کر کے، اللہ رسول ہی ناراض ہو گئے تو ہماری خوشی سے کیا فائدہ ہے۔ اس لیے ہم ایسی خوشی حاصل نہ کریں جس خوشی سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ہم اسی خوشی کے لیے دوڑیں، محنت کریں، کوشش کریں جن خوشیوں سے اللہ رسول خوش ہوتے ہیں۔ ہم اس کے لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد نبی کو راحت پہنچانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد تو اپنے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کا پورا حصہ جنت میں ہے، یہاں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے، قربانیاں ہیں، ایثار ہے، اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق چلنا۔ تو حکمت سے، محبت سے، شفقت سے، بڑوں کو بڑوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، چھوٹوں کو چھوٹوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے، دوستوں کو دوستی کا رعایت کرتے ہوئے سمجھانا، سب کو بولنا، رکنا کہیں نہیں، سب کو اچھی بات بتانا اور سب کو بری بات سے آگاہ کرنا، یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ ہر مومن پر لازم کی گئی ہے اور مومن کی ذمہ داریوں میں داخل کی گئی ہے، اس لیے مومنین کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ایک عبادت ہے، ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، یہ سب عبادتیں سمجھی جاتی ہیں۔ تو عبادات تو کرنا ہے، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے ہمیں سماجی زندگی بھی سیکھنی ہے، جس کو ہم تہذیب اور اخلاق کہتے ہیں۔ تہذیب و اخلاق بھی سیکھنا ہے مسلمانوں کو، تو مسلمان اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ تہذیب اور اخلاق بھی اسلام سے لینا ہے اور اسلام ہمیں اس کا بھی پابند کرتا ہے۔ تو اکثر مسلمان اس دور میں خاص طور سے جانتے بوجھتے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، فکر نہیں کرتے، حالانکہ ہر پہلو سے اسلام ہم کو دعوت دیتا ہے، ہر پہلو سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ یوں سمجھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے لیے، ان کے مردوں کے لیے، ان کی عورتوں کے لیے، ان کے جوانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بوڑھوں کے لیے جس چیز کو پسند فرماتے تھے وہ اسلام ہے، اور جس چیز کو آپ ناپسند فرماتے تھے وہ اسلام کا غیر ہے، غیر اسلام ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی تربیت کس طرح کی۔ تو صحابہ کے عقیدے بھی درست کیے، صحابہ کی عبادتیں بھی صحیح کیں، اور صحابہ کرام کی پوری زندگی کے شب و روز کے 24 گھنٹے کے نظام کو حضور علیہ السلام نے اپنی چاہت کے مطابق بنا دیا، جیسے وہ چاہتے تھے۔ اور وہ کیا چاہتے تھے؟ جو اللہ چاہتے تھے، اس لیے کہ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں چاہتے تھے، جو اللہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے، اس لیے آپ کی چاہت اللہ کی چاہت ہے۔ گفتِ او گفتِ اللہ بود وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ انہوں نے جس چیز کی بھی تعلیم دی ہے اپنی ذات کی طرف سے نہیں دی ہے، وہ ان کے اوپر اللہ کی وحی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے بولا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بولتے۔ اس کو اللہ نے ضمانت دے دی ہے قرآن میں کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، نبی سب اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ بولا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، سب اللہ کی چاہتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ ہمیں بھی انہی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور پسند کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تعلیمات میں جو عقیدہ اور عبادت سے ہٹ کے ہے، خاص طور سے اس کی تعلیم دی ہے کہ لوگ اپنے رشتوں کا احترام ملحوظ رکھیں۔ اس کی بہت احترام سے تعلیم دی، بہت اہتمام سے حضور نے سکھایا۔ اب کتنے بڑے بڑے نمازی ہیں، حاجی ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، رشتے توڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، پوچھتے نہیں اچھے برے میں جا کر کے، کچھ خفگیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، دلوں میں رنجشیں ہیں، یہ سب ہمارے اندر ہم پالے ہوئے ہیں، اور ہم حالانکہ عبادت بہت اچھی کر رہے ہیں، حالانکہ ہم عقیدہ بہت اچھا رکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ چیزوں کا مواخذہ نہیں ہوگا؟ مواخذہ تو اللہ کے ہاں ان باتوں کا بھی ہوگا، اللہ اس کا بھی حساب لیں گے۔ اگر یہ ضروری چیزیں نہ ہوتیں تو نبی اس کی اہمیت کیوں بیان کرتے؟ نبی خود اس پر عمل کیوں کرتے اور اس کو کیوں اہتمام سے بیان کرتے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شکایت کیا تھی؟ ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے زکوٰۃیں وصول کی، 3 آدمیوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کو۔ اس میں ایک خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک اور صاحب تھے۔ ان تینوں نے ان کو زکوٰۃ نہیں دی تھی، اور انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اطلاع کے یہ شکایت پیش کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ زکوٰۃیں سب کی وصول ہو گئی ہیں، یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فلاں شخص ہے، اس کو تو اس نے مجھ سے دعا کرا کہ مالدار بن گیا، اور جب مالدار بن گیا ہے تو اللہ رسول سے بیزار ہو گیا، اس لیے اس کے مال کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور دوسرا خالد ابن ولید، تو خالد ابن ولید نے اپنی زکوٰۃ کی تلواریں خرید لی ہیں اور مجاہدین میں تقسیم کر دی ہیں، اس لیے ان کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے نہیں دی ہے۔ اور عباس، تو عباس نے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ دے دی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس سال زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تینوں کے بارے میں بتا دیا کہ تینوں کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ یہ ہے، ایک تو بدقسمت ہے، باقی دونوں نے کسی اچھی وجہ سے دے دی ہے، آپ کو علم نہیں ہے، مجھے علم ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات بتائی، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ عباس میرے چچا ہیں، اور چچا باپ کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی شکایت میرے سامنے کر رہے ہوتے؟ تو حضور علیہ السلام کو گویا تکلیف ہوئی چچا کی شکایت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سوچا کہ میں اپنے چچا کا والد کی طرح احترام کرتا ہوں؟
ان کو اتنی عزت دیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ آج ہم اپنے والد ہی کی عزت نہیں کر پا رہے ہیں، والد کے بھائیوں کی کیا عزت کریں گے؟ اپنے باپ ہی کی نہیں کر پا رہے، ان کا احترام ہی نہیں کر پا رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ العم صنو ابیہ، چچا جو ہے وہ باپ کے درجے میں ہے۔ عرب لوگ تایا کو بھی چچا کہتے ہیں، چچا کو بھی چچا کہتے ہیں، ان کا ایک ہی لفظ ہے، وہ دونوں کے لیے عم کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابا کے جو بھائی ہیں وہ بھائی ابا کے حکم میں ہیں، ان کے ساتھ بھی عزت کا وہی معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی احترام کا وہی معاملہ ہونا چاہیے، ان کی بھی ایسی خدمت کرنی چاہیے جیسے ابا کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہے، جیسی عزت ماں کی کرتے ہو خالہ کی بھی کرو اور ان کی خدمت بھی کرو، اگرچہ کہ پہلا درجہ ماں کا ہوگا، لیکن ان کی خدمت کے بعد جو خدمت کی حقدار ہے تو خالہ جان ہے، تو خالہ کی خدمت کرو۔ آج ہم ماں کی ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو خالہ کی کیا کریں گے؟ وہ تو ان کے ساتھ الحاق کی گئی ہیں، یعنی ان کے درجے میں بتائی گئی ہے تاکہ اہمیت لوگوں کو معلوم ہو جائے، مگر اصل درجہ تو ماں کا ہے۔ تو ماں کی ہم نہیں کر پا رہے ہیں خدمت، ماں کی عزت ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ماں، کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہوں میری ماں مجھ سے خوش ہے؟ کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں؟ خاص طور سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، کتنے کہہ سکتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض نہیں ہے، میری ماں مجھ سے خوش ہے؟ کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کو میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، یا اگر کبھی ہو بھی گئی تھی ہوگی تو میں نے ان کا دل جیت لیا ہے اور انہیں خوش کر رکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اگر ہیں تو خوش قسمت ہیں، بڑے قسمت والے لوگ ہیں، بڑی عزت والے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ان سے ناراض نہیں ہیں، جن کے ماں باپ ان سے خوش نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو بوڑھے ماں باپ مل گئے ہیں اور پھر بھی اس نے جنت نہیں کمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں جنت آ کے واپس چلی گئی۔ آئی تھی جنت اس کے لیے کہ لے لو کما لو، لیکن گھر میں آنے کے بعد بھی اس نے نہیں کمائی۔ اب ماں باپ ختم ہو گئے، اب تو چانس بھی ختم ہو گیا، جنت آئی اور آ کر چلی گئی۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ابھی جنت رکی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جنت کما لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا مین گیٹ ہے، آپ ان کے ذریعے اپنی جنت بنا لو، ان کو راضی کر لو، خوش کر لو۔ اللہ کے فریضے ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ والدین کا ہے کہ والدین کا فریضہ ادا کرو، ان کی طرف فکر کرو۔ مالی اعتبار سے مال خرچ کرنے کے لیے اللہ کا حق نکال دینے کے بعد سب سے پہلے بیوی بچوں کا حق ہے اور اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، لیکن خدمت کے اعتبار سے سب سے پہلا فریضہ ماں باپ کا ہے، اس سے پہلے کسی کا فریضہ نہیں ہے۔ اللہ کے فریضے کے بعد ماں باپ کا فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ میں کہنا ماننے کے اعتبار سے، حکم ماننے کے اعتبار سے پہلا مقام باپ کا ہے، اور خدمت کرنے کے اعتبار سے، راحت رسانی کے اعتبار سے پہلا مقام ماں کا ہے۔ بیلنس رکھا ہے شریعت نے، ان کا بھی احترام اپنی جگہ، ان کا بھی احترام، ایک پہلو سے ان کو اونچا کیا، ایک پہلو سے ان کو اونچا کیا۔ شریعت نے اس طریقے سے سب کے حقوق کا بیلنس رکھا ہے۔ تو یہ کب کریں گے ہم؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ میں، جہاد میں تھے، تو وہاں کچھ ایک قبیلے کے لوگ پکڑ کے لائے گئے تھے، یعنی جنگ میں جس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، قیدی بنایا جاتا ہے، تو قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ وہ قبیلہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھے وہ لوگ جس میں حضور علیہ السلام نے بچپن میں دودھ پیا تھا، آپ کا رضاعی قبیلہ تھا، حلیمہ سعدیہ کا، اس قبیلے کے لوگ تھے۔ تو جس زمانے میں آپ نے دودھ پیا تھا اس وقت آپ کی جو رضاعی بہن تھیں وہ حضرت شیمہ تھیں، جن کی وجہ سے ان کی ماں کو دودھ آتا تھا اور آپ بھی دودھ پیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی وہ رضاعی بہن ہے۔ رضاعی بہن حقیقی بہن کی طرح ہے، حقیقی بہن کی طرح ہے۔ رضاعی بہن کا حکم اور حقیقی بہن کا حکم ایک ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آپ کی دودھ شریک بہن آئیں، چادر اوڑھ کر کے
انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، انہیں آپ آزاد کر دیں، چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام نے بہن کی سفارش کا خیال کر کے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا اور چھڑوا دیا۔ یہ حق ہے، حقوق بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام، بھائیوں کے حق ہیں، بہنوں کے حق ہیں، حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تھے، اور اس وقت میں حضرت ام ہانی نے، یعنی ام ہانی بنت عبد المطلب، حضور علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ انہوں نے آ کر کے حضور علیہ السلام سے کہا، کچھ لوگوں کو میرے سسرال کے میں نے اپنے گھر میں پناہ دے دی ہے اور وہ مشرک ہیں، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم نے پناہ دی ہے اس کو میں نے بھی پناہ دے دی ہے۔ اس طرح ان کو امان مل گئی۔ یہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے یہ کس چیز کی رعایت فرمائی تھی؟ یہ اپنی پھوپھی کی سفارش کی رعایت فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام ہجرت سے پہلے حضرت ام ہانی کے گھر ہی میں رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کی سفارش کی رعایت کی اور فرمایا، تم نے جس کو اجازت دے دی ہے، یعنی تم نے جس کو پناہ دے دی ہے، میں نے بھی اس کو پناہ دے دی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقوق بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنے خاندان کے بزرگوں کا احترام ہے، یہ اپنے خاندان کے بڑوں کا احترام ہے۔ بہن کی عزت کر کے بتایا، پھوپھی کی عزت کر کے بتایا، چچا کی عزت کر کے بتایا، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیکھا، اور انہوں نے بھی اسی طرح اپنی رشتہ داریوں کے احترام کو بحال کیا اور اپنے رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، شاید ان کا مرض الوفات تھا یا کوئی اور بیماری تھی۔ حضرت عباس بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ان کے پائیں بیٹھ کر ان کے پیر دبا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہاں سے ہٹایا کہ تم ہٹو یہاں سے، اور ان کی جگہ پہ خود بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اپنے چچا کے حضرت عباس کے پیر دبانے لگے، اور اپنے بھائی سے یوں فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے، کہ یہ تو تمہارے ابا ہیں، میرے ابا کا بھی انتقال ہو گیا، میرے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور میرے مربی اور میرے بڑے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب دنیا میں نہیں رہے، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں چچا کی خدمت کروں، اس لیے مجھے موقع دو، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کی خدمت کی، اور پھر وہ حدیث سنائی، العم سنب ابی، چچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے، میرے ابا تو ہے ہی نہیں، اور میرے بڑے چچا بھی گزر گئے، میرے بڑے بھائی اللہ کے نبی بھی گزر گئے، اب میں کس کی خدمت کروں؟ یہ میرے چچا، آپ ہٹو، مجھے موقع دو، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عباس کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور ان کے پیر آہستہ آہستہ دباتے رہے۔ تو یہ سب حدیثیں اس لیے بتا رہا ہوں، ہم سمجھیں کہ اپنے خاندان کے بزرگوں کے ہم پہ حقوق ہیں، ہمارے خاندان کے بڑوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ ہماری پھوپھی ہمارے باپ کی بہن اور اس کے خون میں شریک ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہمارا ماموں ہمارے ماں کی خون میں شریک ہے اور اس کا بھائی ہے، اس کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ اللہ نے رشتہ داریوں کا حق رکھا ہے، اور رشتے تین طریقے سے بنتے ہیں۔ ایک نسب سے بنتے ہیں، نسب یعنی اپنا خونی رشتہ دار جتنے بھی ہیں جو ہم خون شریک ہیں ان کے۔ دوسرے سحر یعنی سسرال کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تیسرے رضاعت، دودھ بچپن میں دودھ پینے کی مدت میں دودھ پینے کی وجہ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور وہ دودھ شریک بھائی بہن ان سے رشتہ بنتا ہے، اس خاندان سے ہمارا رشتہ بنتا ہے۔ رشتے تین طریقے سے بنتے ہیں، اور تینوں رشتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا ہے، احترام دیا ہے، اور ان کے حقوق بتائے ہیں۔ اس لیے ان سب حقوق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے عزیز رشتہ دار مر بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ موت مٹی میں کبھی منہ دکھا دیا بس، حالانکہ ان پر حق تھا کہ وہ ان کے اچھے برے کو زندگی میں بھی پوچھتے،
جو ہم سے ہو سکا کرتے، مقدار تو مقرر نہیں کی کہ صاحب اتنے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے آپ کو چچا پہ، اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ماموں پہ، یہ تو نہیں مقرر کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملو، خوش کرو، اچھی بات کرو، احترام کی بات کرو اور ان کے دل کو خوش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہر رشتے کو یاد رکھا اور ہر رشتے کو ادا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شریک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار آئے گھر میں اور وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں خلجان تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ ہاں وہ تمہارے دوسرے شریک بھائی ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ تم سے ملاقات کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے حق بتایا اور حضور علیہ السلام نے جہاں شک شبہ ہوا وہاں پردہ بھی کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف ہی میں حدیث ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن وہ حضرت سودا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی جو ہے بیٹے تھے اور وہ ان کو ام ولد تھے، یعنی ان کی باندی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس پر دعویٰ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بڑے بھائی کا تھا اور انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ جب بھی موقع ملے وہ زمعہ کے گھر میں جو بچہ ہے وہ میرا بیٹا ہے، میرا ولد الزنا ہے، تمہارا بھائی ہے، تم اسے لے کے آ جانا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر گئے اور انہوں نے اس بچے کو وہاں سے لا لینا چاہا تو اس کے بھائی میں اور اس میں دونوں میں بحث ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو واپس حضرت زمعہ کے پاس بھیج دیا، یعنی اپنے سسرال میں واپس بھیج دیا کہ نہیں یہ وہی رہیں گے، شرعی طور پر یہی حکم ہے کہ وہاں پر رہیں گے۔ لیکن احتیاطاً حضور علیہ السلام نے حضرت سودا سے فرمایا، اپنی بیوی سے، کہ تم اس سے پردہ کرو۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ اس دن کے بعد کبھی انہوں نے اپنے اس بھائی کو نہیں دیکھا، اس دن کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ آج پردہ بے پردگی کوئی چیز ہی نہیں ہے خاندانوں میں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام نے احتیاطاً منع فرمایا تھا، اور وہ احتیاط ایک شرعی مسئلے کی وجہ سے تھی، کسی رنجش کی وجہ سے، کسی شکایت کی وجہ سے، کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں تھی، ایک شرعی مسئلے کی وجہ سے احتیاط تھی۔ اور اس احتیاط کی وجہ سے ایک بہن نے اپنے بھائی کو عمر بھر نہیں دیکھا، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا۔ اب جب آپ نے فرما دیا تو وہ دین بن گیا، وہ اللہ کا حکم بن گیا، اس لیے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ آج ہمارے گھروں میں چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، بہنوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ 10، 12، 15 سال کے ہو جائیں تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ یہ ہماری بہنوں کا احترام ہے ہمارے ذمے کہ ہم اپنی بہنوں کو نہ دیکھیں۔ کون؟ جو چچا کی بیٹیاں ہیں، جو تایا کی بیٹیاں ہیں، جو پھپھو کی بیٹیاں ہیں اور جو ماموں کی بیٹیاں ہیں، یہ سب ان کا احترام ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور ان کا احترام یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ ان پر کبھی نہ ڈالیں جب وہ بڑی ہو جائیں، یعنی کم سے کم 12-13 برس کی سے پہلے زمانے میں مسلمان پردہ کرا لیتے تھے بچیوں کو۔ آج کیا ہے؟ ہم لے کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی حیا ہے نہ حجاب ہے، یعنی ایسا ہو گیا ہے سماج میں کہ یہ حجاب کا حکم دین اسلام میں ہے ہی نہیں، ایسا ہو گیا ہے، یعنی اللہ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں اتارا، نبی نے کچھ بھی نہیں فرمایا، ایسا ہو گیا ہے ہمارے سماج میں۔ اچھے نمازی حاجی پابند لوگ پردہ وردہ کچھ نہیں کرتے اور اس کو دین سمجھتے ہی نہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین مانتے بھی نہیں کہ دین ہے۔ ارے بھائی کم سے کم دین مانتے ہوتے، توبہ کرنے کی توفیق ہوتی، شرمندگی کی توفیق ہوتی، یا اللہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یا اللہ ہمارے ماحول میں اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ میں عمل کروں، مجھے معاف کر دیجئے، میں قصوروار ہوں، خطا کار ہوں۔ آدمی کا دل نادم تو ہوگا، شرمندہ تو ہوگا، لیکن جب ہم دین مان ہی نہیں رہے ہیں تو کیا شرمندگی ہے؟ اپنی سالیوں کے سامنے نکلنا، بے محابہ گفتگو کرنا، ہنسی دل لگی کرنا، کوئی اس میں ہم کو دل پر ایک بال رکھنے کا اتنا وزن بھی نہیں ہوا،
ایک بال کے برابر وزن بھی ہمارے دل پہ نہیں ہوا، کب شرمندہ ہوں گے، کب اللہ سے معافی مانگیں گے، کب توبہ کریں گے؟ یہ کبیرہ گناہوں کو جب لے کے جائیں گے تو یہ کبیرہ گناہوں کی سزا میں جہنم میں تو جانا پڑے گا۔ لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں، علم ہی نہیں ہے، سماج میں خاندان میں کوئی سکھانے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کوئی بتانے والا ہے۔ اپنے گھر میں بھابیاں ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے ان سے، بھابیوں سے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے جب اس کا حکم دیا تھا تو سائل نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ بھابی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو موت ہے، جتنا تمہیں موت سے ڈرنا چاہیے اتنا بھاوج سے احتیاط کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ ایسے کتنے گھروں میں واقعات آج کے سماج میں ہو گئے ہیں جو مہذب سماج کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کو ہم لوگ ڈارک پیریڈ کہتے ہیں کہ صاحب بہت پرانا دور ہے، اب پرانی باتوں کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ ہم اصحاب کہف میں کسی کا نام دقیانوس ہے تو ہم کہتے ہیں دقیانوسی زمانہ، پرانے لوگوں کا دور۔ آپ کا یہ تو لائٹ پیریڈ ہے، روشن زمانہ ہے، مہذب دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے۔ اس دور میں گھروں میں بھاوج کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے دیور کے، اس گھر کے اندر۔ اور یہ دیور تو اسلام نے بھی نام نہیں رکھا، یہ سنسکرت سے آ گیا جس کے معنی ہے شوہر کے قائم مقام۔ تو ہندو تہذیب میں دیور شوہر کا قائم مقام ہے، اس لیے اس کو وہ دیور کہتے ہیں۔ وہی ہماری اردو میں بھی آ گیا لفظ اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ الحمو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمو الموت، شوہر کا بھائی موت کی طرح ڈرنے کے قابل ہے، اس سے احتیاط برتو اور اس سے دور رہو۔ ابھی تو یہ باتیں اتنی اجنبی ہو گئیں، اتنی اجنبی ہو گئیں مسلمانوں کے سماج میں، اگر بیان کرو تو آپ کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں بھائی، یہ کیا باتیں ہیں؟ ہمارا تو پاک محبت ہے، ہمارے تو خلوص ہے، ہمارا تو بہت تعلق جو ہے اللہ کے واسطے ہے، یہ کیا مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں؟ آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ عورتوں کو جب مسئلہ بتایا جائے پردے کا تو ان کا دل پھٹتا ہے، کیوں؟ آج اللہ کا دین اجنبی ہو کر رہ گیا ہمارے سماج میں، اللہ کا دین اجنبی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ یہ اسلام جو ہے بہت اجنبی حالت میں وجود میں آیا کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا شروع زمانے میں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام شروع زمانے میں اجنبیوں کی طرح دیکھا جاتا تھا، اور ایک دور آنے والا ہے تب پھر مسلمانوں میں خود اسلام اجنبی بن جائے گا۔ پس میں مبارکبادی دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں اس زمانے کے ان بندوں کو جو اس اجنبی دین کو سینے سے لگا کر اور اس کے احکام کو احترام کی نظر سے دیکھ کے اس پہ عمل کریں۔ لوگ ان کو اجنبی بنائیں گے، اوپرا بنائیں گے، سماج میں گری ہوئی نظر سے ان کو دیکھا جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں پریشان مت ہونا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں۔ فطوبى للغرباء، جو لوگ فتنے کے زمانے میں میرے دین پہ جمیں گے میں ان کو مبارکبادی دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں۔ کامیابی کی، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ عزت دے گا تمہیں، پریشان مت ہو۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت دقیانوس آدمی ہے، یہ پرانے دور کا ہے، دوست مذاق اڑائیں گے، 500 سال پہلے پیدا ہونا تھا، اس دور میں کیوں پیدا ہوا؟ تو 1000 سال پہلے کے زمانے کا تھا، اس زمانے میں کیوں آ گیا؟ تانے دیں گے لوگ، تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے۔ آقا فرما رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہ کرنا، میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور میں تم کو خوشخبری سنا رہا ہوں، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس لیے لوگوں کے کہنے کی پرواہ مت کرو، اللہ کا دین کیا ہے یہ دیکھو۔ جو اللہ کا دین ہے وہ عزت ہے، جو اللہ کا دین ہے وہ کامیابی ہے، جو اللہ کا دین ہے اسی میں سربلندی ہے، اسی کو اختیار کرو، اسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بہرحال میں نے آج آپ کو یہ بتانا چاہا کہ دیکھو اعزا اقربا رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو، ان کی فکریں کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بڑوں کو بھی پوچھتے تھے، خاندان کے چھوٹوں کو بھی پوچھتے تھے، اپنی بیویوں کا بھی بڑا خیال کرتے تھے، اپنی اولاد کا بھی بڑا لحاظ رکھتے تھے حضور علیہ السلام۔ اور جو رشتہ دار تھے تھوڑے بہت بچ رہ گئے تھے، بہت سے مسلمان نہیں ہوئے، بہت سے مسلمان ہوئے، جو بھی آپ کے رشتہ دار تھے
آپ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کا حق ادا کرتے تھے، حق قرابت ادا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے اور ان کے اصحاب سے یہ سب سیکھیں، ادب سیکھیں، احترام سیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے مگر بہت کم عمر صحابی تھے، تو وہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بڑے صحابی نے جو بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے ان کی اونٹ کی لگام پکڑ کر کے ان کے سامنے لا کے پیش کر دیا، یعنی ان کی سواری ان کے سامنے لائی اور لا کر کے دی، تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ بڑے صحابہ ہیں اور میں چھوٹا ہوں ان سے بہت، انہوں نے خواہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ ارے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ قابل احترام ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کی عزت کریں، آپ اہل بیت ہیں اس لیے ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں، اس لیے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو دیکھو کیسا ان کے تہذیب میں ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور جب تک یہ چیزیں نہیں پیدا ہو جائیں گی ہماری خاندانی، محلہ داری، سماجی رقابتیں ختم نہیں ہوں گی، محبتیں نہیں پیدا ہوں گی، اتحاد نہیں بنے گا جب تک نبی کی ان سنتوں کو ہم زندہ نہیں کریں گے۔ جب یہ سنتیں زندہ ہوں گی ایک دوسرے کا احترام آئے گا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے جی جان سے قربان ہونے والے بنیں گے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے نبی کی مکمل اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔